اب دیکھیے بھائی، میں نے ویلنٹائنس ڈے منانے والوں کو نہ ہی کافر فقہی کہا تھا اور نہ ہی کافر کلامی کہا ہے. میں نے تو تکفیر کی ہی نہیں ہے. وہ تو برسبیل تذکرہ کرسمس پر کلام کرتے ہوئے میں نے کہا تھا کہ چونکہ کرسمس کا تہوار عیسائیوں کا ایک خاص مذہبی تہوار ہے، اس لیے کرسمس کا حکم بہت ہی سخت ہے. اس ضمن میں نے لزوم کفر اور التزام کفر پر بحث کرتے ہوئے کہا تھا کہ مذہب فقہا پر اگر کسی پر کفر فقہی عائد ہوتا ہے تو اس صورت میں اور پھر لزوم کفر کی صورت میں بھی توبہ و تجدید ایمان اور تجدید نکاح ضروری ہے. ویلنٹائنس ڈے کے حوالے سے تو میں نے صرف اتنا کہا تھا کہ عیسائیوں کا ایک طبقہ اس تہوار کو اپنا مذہبی تہوار مانتا ہے. اب ان کے نزدیک ان کے سینٹ ویلنٹائن نے ایک اندھی لڑکی کو اس دن کرامتاً بینائی عطا کی تھی. وہ کہتے ہیں کہ یہ ان کے بزرگ، ان کے ایک بشپ کی کرامت کے ظہور کا دن ہے. عیسائیوں کا ایک طبقہ آج بھی اس بات پر مصر ہے کہ یہ ویلنٹائنس ڈے ان کا ایک خاص مذہبی دن ہے، مذہبی تہوار ہے. اب عیسائیوں کی ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اس لڑکی سے ویلنٹائن کو محبت بھی ہو گئی. 14 فروری کو جب اس کا سر قلم کیا گیا تو اس نے اس جیلر کی بیٹی کو خط لکھا جس پر لکھا ہوا تھا فرام یور ویلنٹائن. اب آپ میری طرف توجہ کریں، اب غور سے سنیے گا. آج عیسائیوں کا ایک طبقہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ویلنٹائنس ڈے فقط رومانس کا دن نہیں ہے، بلکہ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے دنیا میں پیغام محبت عام کیا تھا، اسی طرح ان کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے سینٹ ویلنٹائن نے 14 فروری کو محبت کرنے والوں کو ملانے کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا. تو اس حوالے سے مسلمانوں کو الرٹ کرنا یہ ہم پر فرض ہے، یہ ہمارا شرعی فریضہ ہے. باقی ویلنٹائنس ڈے کے حوالے سے تو لزوم کفر اور التزام کفر کی بات میں نے کی ہی نہیں ہے، ان کی غلط فہمی ہے. اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ غیر محرم بوائے فرینڈز اور گرل فرینڈز اور غیر شادی شدہ لڑکے لڑکیوں کا اس دن کو سیلیبریٹ کرتے ہوئے ایک دوسرے سے ملنا اور اسے محبت کا دن تصور کرتے ہوئے ایک دوسرے کو تحفے دینا، ایسے بےہودہ اور بے حیائی کے کاموں کی شناخت اور قباحت پر تو تمام امت کا اتفاق ہے. اس بے غیرتی کی حرمت پر تو تمام امت کا اجماع ہے. یہ مسلمہ احکام شریعت میں سے اجماعی حرام ہے. اس کے حرام ہونے میں تمہیں کوئی شک ہے؟ یہ حرام عمل ہے اور اس سے روکنا ہم پر فرض ہے. اور یاد رکھیے، جو غیر شادی شدہ غیر محرم لڑکے لڑکیاں ویلنٹائنس ڈے پر آپس میں ایک دوسرے کو تحفے دیتے ہیں، یہ تحفے دینا اور تحفے لینا یہ حرام ہے. اور توبہ کے ساتھ اس تحفے کو واپس کرنا یہ لازم ہے. وہ بھلے کوئی مہنگا تحفہ ہو یا سستا تحفہ ہو، پھول کی صورت میں ہو، پرفیوم ہو یا چاکلیٹس ہوں، سویٹس ہوں، کوئی فون ہو یا گھڑی ہو یا گاڑی ہو یا کوئی جیولری ہو، جو کچھ بھی ہو، اس تحفے کو واپس کرنا لازم ہے. ایسے بوائے فرینڈز اور گرل فرینڈز کا تحفہ دینا بھی حرام ہے اور تحفہ لینا بھی حرام ہے. اور جو لے چکا ہے یا لے چکی ہے اس پر واجب ہے کہ وہ تحفہ واپس دے دے، کیونکہ حرام کام کے لیے گفٹ دینا یا گفٹ لینا شریعت مطہرہ میں یہ رشوت کے حکم میں آتا ہے. اس میں تو فقہا کی صراحت ہے، ما يدفعه المتعاشقان رشوت يجب ردها. جب دو غیر محرم عاشق آپس میں تحائف کا تبادلہ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو گفٹ دیتے ہیں، تو ان کا یہ عمل شریعت مطہرہ میں رشوت کے حکم میں داخل ہے، کیونکہ دو غیر محرموں کی یہ ریلیشن شپ حرام ہے، ناجائز ہے. اور ناحق کسی چیز کے حصول کے لیے جو رقم خرچ کی جاتی ہے وہ شریعت مطہرہ میں رشوت میں داخل ہوتی ہے. کیونکہ دیکھیے، تحائف دینے سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے، محبت بڑھتی ہے، اور جب محبت بڑھتی ہے تو اجنبیت دور ہوتی ہے اور ایک قرب کا سا احساس پیدا ہوتا ہے، اور یہ ناجائز تعلقات مزید مضبوط ہوتے چلے جاتے ہیں. اور پھر اس کے نتیجے میں انسان شرعی حدود و قیودات کا خیال نہیں رکھتا اور پھر انسان مزید گناہوں میں مبتلا ہوتا چلا جاتا ہے. تو ایسے غیر شرعی ناجائز تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے لیے جب تحفے دیے جاتے ہیں تو وہ تحفہ دینے والا راشی ہے، وہ رشوت دینے والا ہے، اور تحفہ قبول کرنے والا مرتشی ہے، وہ رشوت قبول کرنے والا ہے، رشوت لینے والا ہے. اور حدیث شریف میں ہے لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراشی والمرتشی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشوت لینے والے اور دینے والے دونوں پر لعنت کی ہے. تو جب ویلنٹائنس ڈے پر دو غیر محرم عاشق آپس میں تحائف کا تبادلہ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو گفٹ دیتے ہیں، تو ان کا یہ عمل شریعت مطہرہ میں رشوت کے حکم میں ہے. اور اس رشوتی گفٹ کو وصول کرنے والا اس گفٹ کا کبھی مالک نہیں بنتا، وہ گفٹ اس کی ملکیت میں نہیں آتی، وہ اس گفٹ کا مالک نہیں بن سکتا. اس گفٹ کو اپنے پاس رکھنا بھی حرام ہے، اس کا استعمال کرنا بھی حرام ہے. تو اس صورت میں اس گفٹ کو واپس کرنا لازم ہے. اگر لاسٹ ایئر بھی آپ کو کسی نے تحفہ دیا، کسی غیر محرم نے تحفہ دیا، ویلنٹائنس ڈے کو تحفہ دیا، اگر آپ کے پاس اب بھی وہ موجود ہے تو اس کو واپس کرنا لازم ہے. آپ اس کے مالک نہیں بن سکتے. اور فقط لوٹانا ہی کافی نہیں ہے، توبہ کی 4 شرائط کے ساتھ توبہ کرنا بھی لازم ہے. یعنی سب سے پہلے اس کو گناہ ماننا، پھر ندامت کی کیفیت پیدا کرنا. یعنی سب سے پہلے یہ اعتراف کرنا کہ یہ گناہ تھا، میں نے گناہ کا ارتکاب کیا، اس کو گناہ ماننا ضروری. اور پھر اس کے بعد ندامت کی کیفیت پیدا کرنا، شرمساری کی کیفیت پیدا کرنا، شرمندگی کی کیفیت پیدا کرنا، اور فقط اللہ کی رضا کی خاطر توبہ کرنا. اور پھر آئندہ اس گناہ میں مبتلا نہ ہونے کا پختہ ارادہ کرتے ہوئے اس گفٹ کو واپس کرنا یہ واجب ہے. اور یہ تو حکم شریعت ہے، اور دنیا کی کوئی طاقت ہمیں شریعت مطہرہ کا حکم بیان کرنے سے نہیں روک سکتی.
اور پھر کفار کی منحوس رسومات کے نتیجے میں ہماری نوجوان نسل جن نفسانی لذات و شہوات اور اخلاقی پستیوں میں مبتلا ہو چکی ہے، ہم اسے نظر انداز کیسے کر سکتے ہیں؟ اور جنسی اختلاط کی طرف مائل کرنے والی ان بیہودہ روایات اور رسومات کی بنیاد پر جو تباہ کن اثرات ہمارے معاشرے پر مرتب ہو رہے ہیں، ہماری نوجوان نسل برباد ہو رہی ہے، یہ حقائق کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہے، ہر بندہ جانتا ہے۔ ناجائز تعلقات اور بے حیائی پر مشتمل یہ تہوار یہ ہمارے معاشرے کو دیمک کی طرح چاٹ رہے ہیں، اور اس کے بھیانک نتائج سب کے سامنے ہیں، کون نہیں جانتا اس حقیقت کو؟ اور خدا کی قسم دل خون کے آنسو ہوتا ہے، ہم کیا جواب دیں ان نو مسلموں کو؟ ہم کیا جواب دیں؟ ابھی ایک عیسائی نوجوان جس پر ایک مدت سے محنت ہو رہی تھی، ڈائیلاگز کے ذریعے، ڈیبیٹس کے ذریعے، دلائل کے ساتھ اسے قائل کیا گیا، اور الحمدللہ بھی چند ہفتے قبل وہ حلقہ بگوش اسلام ہوا، اس نے اسلام قبول کیا۔ اور آج ہم سے وہ پوچھتا ہے کہ تم کہتے ہو کہ جس طرح عیسائیوں کی کتابوں میں بغیر شادی کے غیر محرموں کی ریلیشن شپس حرام ہیں، اسی طرح اسلام میں بھی حرام ہے، لیکن تم کہتے ہو کہ اسلام ہی وہ سچا دین ہے جس میں آج تک ان احکام میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی، اور دنیا کا ہر سچا مسلمان ان بے حیائی کے کاموں کو حرام بھی مانتا ہے اور ان سے اجتناب کو اپنا دینی فریضہ سمجھتا ہے۔ وہ نو مسلم ہم سے کہہ رہا ہے کہ یہ تمہارا دعویٰ ہے کہ قرآن کتاب اللہ ہے، کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے، فضیب بک ہے، تحریف سے پاک ہے، لیکن میرے پاکستانی مسلمان دوست کہتے ہیں کہ پاکستان میں تو ویلنٹائنز ڈے بڑے زور و شور سے منایا جاتا ہے، بلکہ یہاں انگلینڈ کے مسلمانوں سے بھی زیادہ ویلنٹائنز ڈے کی سیلیبریشنز کا جذبہ مسلم ممالک میں پایا جاتا ہے۔ یعنی برطانیہ میں، یو کے میں پیدا ہونے والے، یو کے میں پروان چڑھنے والے مسلمان نوجوانوں سے زیادہ پاکستان کے مسلمان نوجوان ویلنٹائنز ڈے کو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیو بتاؤ، یہ ہمارے لیے ڈوب مرنے کا مقام نہیں ہے؟ جب ایک عیسائی جس نے ابھی اسلام قبول کیا ہے جب اس کھلی بے حیائی اور بے غیرتی کا ذکر کرتا ہے، تو سب سے پہلے جس ملک کا وہ نام لیتا ہے وہ ہمارا وطن عزیز پاکستان ہے، جو فقط اسلام کے نام پر معرض وجود میں آیا تھا۔ یہاں برطانیہ میں رہنے والے ہمارے مسلمان بچوں میں اس قدر شعور بیدار ہو چکا ہے کہ ایسی خرافات سے متاثر ہونے والوں کا ہمارے یہاں کے بچے تمسخر اڑاتے ہیں، اور وہاں ہمارے پاکستانی ٹی وی چینلز پر بیٹھ کر وہاں کے بے غیرت، بے شرم، احساس کمتری کے شکار اور کفار کا تھوکا ہوا چاٹنے میں فخر محسوس کرنے والے ٹی وی اینکرز بڑے ناز و افتخار کے ساتھ اس کھلی بے حیائی کو فروغ دے رہے ہیں، اسے پروموٹ کر رہے ہیں۔ شرم نہیں آتی انہیں؟ اور میرے مخاطب بھی وہی ہیں جنہیں شرم آتی ہے، جن میں کچھ حیا باقی ہے، جن میں کچھ غیرت ایمانی باقی ہے۔ وگرنہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولى اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، رواہ البخاری۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب انسان کی حیا مر جاتی ہے نا، پھر فاصنع ما شئت، جا جو مرضی کر تو۔ حکیم لقمان نے کہا تھا نا، اذا فاتک الحیا ففعل ما شئت، جب تیری حیا ہی مر گئی تو پھر جو مرضی کر۔ بھائی جس کے گھر میں اس کی اپنی بہن بیٹھی ہے، اپنی بیٹی بیٹھی ہے، اور وہ دنیا میں جا کے ویلنٹائنز ڈے کو پروموٹ کر رہے ہیں، اور وہ یہ جانتا ہے این ممکن ہے کہ کوئی اس کی بہن کو بھی خط لکھے، کوئی اس کی بہن کو بھی گلاب کا پھول پیش کرے، کوئی تحفہ پیش کرے، اس کو علم ہی نہ ہو، اور اس کے فیملی ممبرز ناجائز تعلقات کی بنیاد پر ویلنٹائنز ڈے سیلیبریٹ کر رہے ہوں، اگر اس خیال سے اس کے دل میں کپ کپی تاری نہیں ہوتی، اس کے رونگٹے کھڑے نہیں ہو جاتے، اسے ڈر ہی نہیں ہے، خوف ہی نہیں ہے، غیرت ہی مر گئی ہے، تو پھر میں اس سے بات ہی نہیں کر رہا، وہ بندہ میرا مخاطب ہی نہیں ہے۔ ففعل ما شئت، پھر وہ چاہے جو مرضی کرے۔ اگر تمہاری غیرت کا جنازہ نکل چکا ہے تو ہم تو تم سے بات ہی نہیں کر رہے، لیکن تم ہمیں ان باغیرت اہل ایمان کو ان منحوس رسومات سے بچانے سے ہرگز نہیں روک سکتے۔ اور یاد رکھنا میرے دوستو، یہ جو سیدھے سادے بنتے ہیں نا کہ ہمیں کچھ پتہ نہیں، ہم تو فقط گفٹس دیتے ہیں، ہم تو صرف تحائف دیتے ہیں، ویلنٹائنز ڈے ہے، اس میں کون سی بڑی بات ہے، جو تجاہل عارفانہ سے کام لیتے ہیں نا، یہ حقیقتاً جانتے ہیں کہ ہماری غیرت ایمانی کا جنازہ نکالنے کے لیے ایسی رسومات مکمل پلاننگ کے ساتھ اسلامی ممالک میں رائج کی جاتی ہیں۔ ان سب کو پتہ ہے اس بات کا، ان سب کو علم ہے، اور تم چاہتے ہو کہ ہم ان مغرب کے چمچوں، ان خسیس طبیعت بے شرموں کا رد بھی نہ کریں؟ ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق۔ حق بات کا اعلان سرےدار کریں گے، یہ جرم گر جرم ہے 100 بار کریں گے، یہ ہمارے اسلاف کا طریق ہے۔ بھائی کفار تو ہمیں مٹانے کے لیے شب و روز کوشاں ہیں، وہ تو ہمارے کھلے دشمن ہیں، لیکن مٹاتے ہیں وہ ہم کو تو اپنا کام کرتے ہیں۔ حیرت تو مجھے ان پر ہے جو اس مٹنے پہ مرتے ہیں، وہ ہمیں مٹا رہے ہیں اور یہ ناز کر رہے ہیں، یہ فخر کر رہے ہیں، یہ خوشیاں منا رہے ہیں۔ کون ہے تارک آئین رسول مختار، مصلحت وقت کی ہے کس کے عمل کا معیار، کس کی آنکھوں میں سمایا ہے شعار اغیار، ہو گئی کس کی نگاہ طرز سلف سے بیزار، قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ شرم نبی، خوف خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، یہ حقیقت ہے تمہاری، یہ ریالٹی ہے تمہاری۔ Is this your reality? Have some shame. You trying to defend Valentine's Day?
ان کا سینٹ ویلنٹائن لگتا کیا ہے تمہارا؟ اپنے اسلاف کو بھول گئے ہو؟ شیخ معین الدین چشتی کو بھول گئے ہو؟